حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خراب وہ ہے جو درود شریف پڑھنا بھول جائے۔ جب تک آپ درود شریف پڑھتے جا رہے ہیں آپ خراب نہیں ہو سکتے، یہ میری طرف سے فیصلہ ہے، اور آپ لوگوں کے لیے اطلاع ہے کہ جس نے درود پڑھا وہ صحیح مسلمان ہے۔ اور کچھ نہ کرو، درود شریف پڑھتے جاؤ۔ اللہ کا حکم ہے کہ جس نے درود پڑھا، جس دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی، اس دل کے اندر آگ کا کوئی سوال نہیں ہے، یہ پکی خبر ہے۔ اگر آپ کی نگاہ بلند ہونے سے قاصر ہے تو اپنے پاؤں کے پاس دیکھو، کوئی نہ کوئی چیز آپ کی توجہ کی محتاج ہوگی، کچھ نہیں تو محبت کا مارا ہوا کتا ہی آپ کے لیے زندہ رہنے کا جواز مہیا کرے گا۔ لوگوں سے ناراض ہونا چھوڑ دو، ان کے لیے دعا کرو، ان سے محبت کرو، اور پاکستان کی بقا و سلامتی کے لیے دعا کرو۔ اتنا عمل ہی کافی ہے کہ آپ اپنے آپ کو اور اپنے دوستوں کو مایوسی اور بے یقینی کی کیفیت سے نکالیں، اللہ کی رحمت پر بھروسہ کریں۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت جلد آئے گا جب آپ کا اور آپ جیسے دوسرے انسانوں کا انتظار کامیابی سے سرفراز ہو۔ سب سے پہلی ضرورت یقین حاصل کرنے کی ہے۔ سب سے اچھا عمل اچھے وقت کا انتظار ہے۔ لوگوں کی خامیاں نکالنے کی بجائے اپنے خامیوں کی اصلاح کریں، ان کی وہ جانیں۔ آپ سے آپ کے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بدی سے توبہ کرنے کے بعد بدی کے زمانوں کا ذکر بند کرو فوراً۔ آپ توبہ کے بعد گناہ کی یاد کو پوٹلی اٹھائے پھرتے ہو، یہ کیا ہے؟ آپ توبہ کرو اور یاد گناہ سے بھی توبہ کرو۔ جس نے جرم کیا وہ مر گیا، جس نے توبہ کی وہ نئے سرے سے پیدا ہوا۔ جس کی پیدائش اب ہوئی وہ پیدائش سے پہلے کی ناپاکی کے بارے میں کیوں پریشان ہے؟ توبہ کا مقام ہی یہی ہے کہ اگر انسان کا حال مسلمان ہو جائے یا پاکیزہ ہو جائے تو اس کا ماضی اپنی تمام قباحتوں سمیت قبول ہو جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ سے بچیں اور چھوٹی چھوٹی نیکی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ کسی کو تکلیف نہ دی جائے اور تکلیف دینے والوں کو معاف کر دیا جائے، اور اس بات کا مکمل یقین رکھا جائے کہ آپ کے انتظار اور چھپے ہوئے اعمال سے کائنات کا مالک اور سب کا خالق ہمیں حال باخبر ہے۔